قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیچ۔ آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جن پر جنات کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایسے کون سے لوگ ہیں جن پر جنات کا جو حملہ ہے وہ بالکل نہیں ہوتا۔ السلام علیکم قاری۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ عدنان بھائی، بہت اچھا سوال ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وضاحت سے فرمایا ہے کون سے لوگ ہیں جن پر جنات بہت زیادہ حاوی ہوتے ہیں، کون سے لوگ ہیں جنات جن پر نہیں حاوی ہو سکتے، ان کے بارے میں وضاحتاً اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ جنات اور انسان، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس، اور بہت سارے مقامات پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے یعنی جب بھی ذکر کیا، جنوں کو بلایا، انسانوں کو بلایا تو اکٹھا بلایا، یا معاشر الجن والانس۔ جنات انسان کس بندے پر زیادہ حاوی ہوتے ہیں، کس بندے پر ان کا حکم چلتا ہے؟ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے دو طرح کے بندوں کے بارے میں۔ ایک طرح کے بندے وہ ہیں جن پر شیطان کا حکم چلتا ہے، شیطان کا آرڈر چلتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ان پر کرتا ہے، جو چاہتا ہے ان پر کرتا ہے، جیسے ان کو جکڑنا چاہے وہ جکڑ لیتا ہے۔ اور دوسرے بندے کون ہیں جن پر شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا؟ وہ دونوں طرح کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 99 اور 100 میں، اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سب سے پہلے ان لوگوں کے بارے میں جن پر شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ شیطان ان لوگوں پر سلطان نہیں ہو سکتا، ان پر بادشاہ نہیں ہو سکتا، ان پر اپنی گرفت نہیں جما سکتا، ان پر حکومت نہیں کر سکتا، ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، ان کو مانیٹر نہیں کر سکتا شیطان۔ کن لوگوں کو؟ سب سے پہلے جو اللہ پر ایمان لانے والے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے پکا، سچا، توکل، یقین کے ساتھ اللہ کی ماننا۔ اللہ کی ماننا ایمان ہے۔ مختصر میں نے بتا دیا، اللہ کی ماننے والے اور اس پر توکل کرنے والے۔ جو اللہ کی ماننے والے اور اس پر توکل کرنے والے ہیں، شیطان کا ان پر غلبہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے شیطان کو کہا کہ تیرا ان بندوں پر غلبہ نہیں ہو سکتا۔ کون؟ جو میرے بندے ہیں۔ بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے کہا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا میرے بندے ہوں گے ان کو نہیں گمراہ کر سکتے، ہاں جو تیرے پیچھے چلیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک طبقے کا ذکر کیا جن کو تم نہیں گمراہ کر سکتے۔ دوسرا طبقہ اللہ فرماتے ہیں وہ ہے جو شیطان کو جن کو شیطان گمراہ کر سکے گا، جن پر شیطان حکومت کر سکے گا، جن کو کنٹرول کر سکتا ہے شیطان۔ وہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اسی صورت میں، اسی آیت میں، سورہ نحل آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ، شیطان ان پر حکومت کر سکتا ہے، ان کو کنٹرول کر سکتا ہے جو شیطان سے دوستی لگاتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، مدد وغیرہ لیتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ جو جنوں سے مدد مانگتا ہے اور ان کو اللہ کا شریک بناتا ہے، اور جو بندہ دوستی بناتا ہے، ان کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا، فرمایا کہ یہ بندے شیطان ان پر غلبہ ہے۔ اور مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جیسے سورہ اعراف میں آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ان شیطان کو دوست ہی ان لوگوں کا بنایا جو ایمان نہیں رکھتے۔ شیطان تو دوست ان کا بنتا ہے جو ایمان والے ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سورۃ انعام آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جنات کہیں گے، اللہ پوچھیں گے جنوں سے کہ تم نے انسانوں پر غلبہ حاصل کر لیا تھا، تم نے ان کو اپنا بنا لیا، دوست بنا لیا تھا۔ انسان کہیں گے اللہ ہم تو فائدہ اٹھانے کے لیے دوست بنے تھے۔ اللہ فرمائیں گے ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ یعنی جو شیطان سے دوستی کرے گا، شریک بنائے گا،
اللہ فرماتے ہیں شیطان ان پر غلبہ بھی کرے گا اور ان کو چلائے گا. سلطان کا لفظ استعمال ہوا ہے، بادشاہ، بڑا، محکم، یعنی جو ان پر کنٹرول کرنے والا ہو. میرے بندوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا شیطان. کن پر کنٹرول کرے گا؟ جو اس سے دوستی لگانے کے چکر میں اس کے پیچھے پڑتے ہیں. جو دوستی لگانے، میں جی وہ جنوں سے میرے دوست ہیں، میرے جن اتنے دوست ہیں، میں نے چلا کیا دوستی کرنے کے لیے. ارے بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے دوست بناؤ، میں مومنوں کا دوست ہوں. مصیبت آئے میری مدد آتی ہے، پریشانی آئے میری مدد آتی. مجھے پکارا میرے بندے نے. ایوب علیہ السلام نے مجھے پکارا، قرآن میں ذکر. ابراہیم علیہ السلام نے مجھے پکارا، قرآن میں ذکر. حضرت موسیٰ، عیسیٰ، نبیوں کا ذکر اللہ نے فرمایا نہیں؟ وہ صحابہ کہف، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے. کن کن بندوں کا اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا اور فرمایا میرے دوست بنو. تو صحیح شیطان کے دوست بن جا رہے ہو تم. شیطان سے دوستی لگانے کے لیے تڑپ رہے ہو، کبھی چلے کر رہے ہو، کبھی راتوں کو جاگ رہے ہو، کبھی جو ہے وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہو. صرف کیا شیطان تمہارا دوست بن جائے؟ اور شیطان دوست بنے گا جی کیا ہوگا؟ وقتی طور پر فائدہ ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کیوں ایسے کیا، تم نے شیطان کو کیوں دوست بنایا، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تو کہیں گے اللہ ہم نے وقتی فائدہ سوچا، وقتی فائدے کے لیے. تو اسی طرف اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور جس کا میں دوست ہوں اس کو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں آخرت میں کوئی غم ہوگا ہی نہیں. آخرت کو ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. وہ اللہ کے دوست. اللہ فرماتے ہیں پکارو تو صحیح. تکلیف آئی ہے کس میرے نبی پیاروں کو آئی ہے تکلیف. کس لیے تکلیف دیتا ہوں؟ قریب کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں انسان ہے ہی نہیں شکرا. تکلیف آتی ہے پکارتا ہے، تکلیف چلی جاتی ہے بھول جاتا ہے. انسان اللہ شکوے کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ انسان تو جب نعمت دیتے ہیں ہم کہتا ہے جی یہ تو میرے علم کی وجہ سے، یہ تو میرے چوڑا ہو جاتا ہے. انسان کی نیچر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تکلیف کے بعد جب نکلتا ہے نا اس کو نعمت دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، تو کہتا ہے یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ملی. جب تکلیف دیتے ہیں، چھینتے ہیں نعمت، نا امید ہو جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ہے ہی نا امید، نہ شکر ہے. تو انسان جنوں سے دوستی لگانے کے پیچھے بھاگ پڑا، جس کی وجہ سے جنات اس پر غلبہ کرتے ہیں، جو جنوں کی دوستی لگاتا ہے دوسرے بندے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ حج میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ شیطان سے دوستی کرتے ہیں، وہ جو شیطان کے دوستی کرتے ہیں، جو اس کے پیچھے لگتے ہیں، یہ لوگ گمراہ ہیں. جو بھی جنوں سے دوستی کرنے کے لیے جاتا ہے، بھاگتا ہے، وہ نیک ہیں، بد ہیں، یہ بعد کی بات ہے. اور اللہ نے جہاں پر سورہ انعام میں جنوں کا لفظ استعمال کیا دوستی کرنے والوں کے بارے میں، اچھا جنوں کا لفظ استعمال کیا. جنوں کا لفظ نیک جنوں کے لیے بھی بد جنوں کے لیے بھی آتا ہے. بد کے لیے صرف اگر استعمال کیا جائے تو شیطان کا لفظ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بتا دیا کہ دونوں سے نہیں مدد لینی، دونوں کوئی دوست نہیں بنانا، دونوں کوئی. کیوں؟ یہ اللہ حکمت جانتا ہے، حکمتیں بتائی بھی ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر آیت نمبر 42 میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ بندوں کے بارے میں جن پر اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا غلبہ نہیں ہوگا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں شیطان کا ان پر غلبہ نہیں ہو سکتا. الا مگر من اتبعک من الغاوین، مگر جس نے شیطان کی پیروی کی، جو پیچھے چلا. کس لیے؟ دوستی کرنے کے لیے، فائدے لینے کے لیے. دوستی کی جس نے شیطان کے ساتھ، پیچھے چل پڑا، گمراہ ہے یہ، اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ کا قرآن واضح تمہیں بتا رہا ہے کہ گمراہ وہ ہیں جو جنات سے دوستی کرتے ہیں. جنات ان پر حکومت کرتا ہے جو ان سے دوستی کرتے ہیں. جنات ان پر غلبہ اس کا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں پر غلبہ نہیں ہے. میرے بندے کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر بتا دیا سورہ نحل آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ نے اپنے بندوں کا تعارف کروا دیا. بالکل. وہ کون سے بنتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کون سے ہیں جن پر شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا. وہ بندے ہیں
اللہ فرماتے ہیں انہو لیس لہ سلطان الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، وہ بندے جو میرے اوپر ایمان لاتے ہیں اور میرے اوپر توکل کرتے ہیں، جو توکل کرتا ہے اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو مجھ پر توکل کرتا ہے میں کافی ہو جاتا ہوں۔ اللہ پر توکل کرنا سیکھ لیجئے، یقین کریں یہ جن شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ گارنٹی اللہ نے دی ہے، بے شک یہ گارنٹی اللہ نے دی ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف جو جنوں کی مدد لیتا ہے، وہ میرا جن جی، میرے جن کا نام عبداللہ ہے، مسلمان ہے، میں نے تلوار سے کٹوا دیے، ایسے کر دیے ویسے کر دیے، اللہ فرماتے ہیں یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی کچھ بھی نہیں۔ اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے اللہ کے قرآن کو پڑھیں، لوٹ آئیں، سیدھا آسان علاج کی طرف آئیں، سیدھا اور آسان رستے کی طرف آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے جو دوست بن جاتے ہیں میں ان کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، بے شک۔ اور جو شیطان کے دوست بنتے ہیں پھر وہ شیطان ان کو پیچھے لگائے پھرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم